الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، سی پی ایس انٹرنیشنل سینٹر سے آج آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ سی پی ایس انٹرنیشنل میں وقتاً فوقتاً پینلز ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں، تو آج جس موضوع پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے مسکنسپشن اباؤٹ مولانا۔ مولانا وحید الدین خان کے بارے میں جو غلط فہمیاں عام طور سے پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ آئیے ہم ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہاں پر حاضر مہمانوں کا تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخصیت میرے بازو بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے مولانا عبدالباسط عمری۔ جامعہ دارالاسلام عمر آباد جنوبی ہند کا قدیم مدرسہ ہے، وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ فراغت کے بعد وہ دوحہ قطر میں وزارت الشؤون والاوقاف کے ماتحت تقریباً 14 سال امامت کیے۔ آج کل وہ گلبرگہ میں رہتے ہیں اور مشن کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور سوشل میڈیا میں اپنے مضامین شیئر کرتے رہتے ہیں۔ حکمت و دانائی کے عنوان سے ان کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے۔ تقریباً ہند و پاک اور دنیا میں جہاں بھی اردو دان ہیں وہ ان سے واقف ہیں اور اس سے بھرپور استفادہ بھی کرتے ہیں۔ ہم آپ کا اس محفل میں استقبال کرتے ہیں مولانا عبدالباسط صاحب۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس پینل ڈسکشن میں جو دوسرے شخص ہیں وہ مولانا فیاض الدین عمری ہیں۔ یہ بھی جامعہ دارالاسلام عمر آباد کے فارغ ہیں۔ یہ صاحب مطالعہ انسان ہیں، مذہبی اور سیکولر دونوں کتابوں کا مطالعہ ان کی خاص دلچسپی ہے، تو آئیے ہم ان کا بھی اس مجلس میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تیسری جو شخصیت ہیں وہ مولانا عنایت اللہ عمری، جو عمر آباد کے فارغ ہیں اور الرسالہ مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسپرٹ آف اسلام جو الرسالہ مشن کا انگلش آرگن ہے، میگزین ہے، تو اس میں جو بھی علمی مشورے اور جو بھی ریفرنسز علمی ہوتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور گویا وہ علماء کی طرف سے جو ایڈوائزری ہوتی ہے اس کے وہ ایک ممبر ہیں۔ السلام علیکم مولانا عنایت اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آئیے ہم اپنے اس موضوع پر آتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ایک اسلامی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ڈسکوری کی سطح پر اسلام کو ری ڈسکور کیا ہے، دریافت کی سطح پر معرفت و دعوت پر کئی 200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔
علماء اسلام اور عوام، ایجوکیٹڈ طبقہ، ہر آدمی تقریباً ان سے واقف ہے، ان کے کام سے، ان کے نام سے۔ انہوں نے جو پیسفل آئیڈیالوجی پیش کی ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے دور جدید کی وضاحت اور اسلوب عصر میں جو بات کی ہے، اس سے تقریباً سارے ہی لوگ واقف ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی تقریباً 100 سالہ زندگی گزارا ہو، 200 سے زائد کتابیں لکھا ہو، اوپن ٹاک اور میگزین میں اور نیوز پیپرز میں، الغرض اتنی زیادہ لوگوں میں اپنی آئیڈیالوجی کو، اسلام کی جو امیج ہے اس کو بنانے کے لیے اتنی زیادہ جو کوششیں کی ہیں، جہاں مقبولیت زیادہ ہے، وہاں چند ایسی بھی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں جو شاید کہ ان کو مولانا کا مدعا نہ سمجھ میں آیا ہو۔ تو اس وجہ سے مولانا نے الرسالہ کے شماروں میں تقریباً مختلف سوالات کا آنسر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 4 جلدوں میں مولانا کے جو بھی سوالات، مولانا پر جو بھی اعتراضات، مولانا پر جو بھی غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اس کا تشفی بخش جواب اس میں دیا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کی پہلی جلد ہے، جس کی پہلی جلد سوال و جواب کی پہلی جلد ہے، یعنی جتنے بھی سوالات اور اس کے جوابات جو الرسالہ میگزین میں آئے ہیں، ماہنامہ الرسالہ میں، اس کو جمع کیا گیا ہے۔ ایسے 4 جلد ہیں، انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ تو اب آئیے ہم بہت سے جو عام طور سے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس کو آج ہم، اس میں سے چند کو آج ہم لیتے ہیں۔ ہم آئیے اس سلسلے میں عمومی طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان اپنی کتابوں میں، اپنے خطابات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مولانا ہمیشہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے گویا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولانا کیوں ہمیشہ مسلمانوں کی کمی کو بتاتے ہیں جبکہ دوسروں کی نہیں؟ اس سوال کو ہم مولانا عبدالباسط عمری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں یہی بات ہے، اور اگر یہ بات ہے تو اس کے پیچھے مولانا کیا چاہتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث سے واضح کریں۔ جی عبدالباسط۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ابھی مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، میں وہ پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا مولانا اقبال عمری صاحب نے بتایا کہ مولانا نے جو کوشچن، یعنی جو سوالات مولانا سے کیے گئے، وہ اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں تیار کر رہے ہیں، پہلی جلد شائع ہو چکی ہے۔ تو اس پر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی مولانا پر اعتراضات کیے گئے ہیں وہ مولانا کی تحریروں میں موجود ہے۔ تو ہم جو بھی، جیسے میں جو بھی بولوں گا، یہ صرف آپ کو مولانا کی کتابوں کی طرف لوٹانے کے لیے ہے۔ یعنی میں جو بھی کہوں گا اس لیے کہوں گا کہ آپ مولانا کی کتابوں کو پڑھیں،
مولانا نے اس میں اور اچھے واضح انداز میں اس کو لکھا ہے۔ تو جیسا کہ اقبال صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں مولانا مسلمانوں کو ہمیشہ غلط بتاتے ہیں، دوسروں کو کچھ نہیں کہتے، تو یہ سوال بہت اہم ہے۔ میں بھی اس سوال سے دوچار ہوا تھا، مجھے بھی میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ مولانا ہمیشہ مسلمانوں کو ہی بولتے رہتے ہیں، ہمیشہ مسلمان کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، مسلمان ذمہ دار ہیں، مسلمان 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 مسلمان۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی مولانا کی یہ بات۔ تو میں مولانا کو ڈیپلی پڑھنا شروع کیا، مولانا کی کتابوں کو جب میں نے گہرائی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے مولانا اس مسئلے میں مولانا کی ایک بنیادی بات سمجھ میں آئی، جس کے بعد میرا جو اعتراض تھا، میرا جو سوال تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ جب میں مولانا کو مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے پڑھا کہ مولانا مسلمانوں کو داعی اور مدعو کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ مسلمان کی اصل حیثیت، مسلمان کی اصل آئیڈینٹی داعی کی ہے۔ رسول اللہ کے بعد قرآن اور سنت کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ کو فالو کرنے والے، جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، ان پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا کا یہ کہنا ہے کہ دعوت ہم اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک دعوتی ماحول کو معتدل نہ کیا جائے، جب تک داعی اور مدعو کے درمیان ایسی کوئی دیوار حائل نہ ہو جو ہماری بات کو سمجھنے کے لیے مدعو کو مشکلات کا سامنا کرنا ہو۔ تو وہ چاہتے تھے کہ داعی اور مدعو کے درمیان فری ماحول ہو، ہم ایسی کوئی بات نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے مدعو کو ہماری بات سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہو۔ تو یہ جو مولانا کہتے ہیں کہ دعوتی مصلحت سپریم کنسرن ہے ایک داعی کے لیے، تو اسی وجہ سے مولانا ہمیشہ مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یک طرفہ طور پر، یہ لفظ مولانا کا میں پہلی بار یک طرفہ طور پر جو ہے یہ مولانا کی کتابوں میں پڑھا کہ ایک داعی کو یک طرفہ طور پر صبر کرنا ہے، اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کو دعوتی ماحول کو باقی رکھنے کے لیے سب برداشت کرنا ہے۔ تو یہ چیز مجھے لگی یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اس اینگل سے میں اگر دیکھوں تو مجھے لگا کہ واقعی مولانا تو بہت صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمان کی حیثیت جو ہے وہ داعی کی ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دعوتی ماحول کو باقی رکھنا اس کا سپریم کنسرن ہے۔ تو یہ جب مجھے سمجھ میں آیا تو مولانا جو ہمیشہ مسلمانوں کو بولتے ہیں اس کی میں مجھے توجہ مل گئی۔ اب مجھے مولانا پر اعتراض نہیں ہے کہ مولانا کیوں مسلمانوں کو ہمیشہ غلط بتاتے ہیں۔ مولانا کی باتوں کو اس اینگل سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم کو مولانا کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میرا جو اعتراض ہے وہ مطالعہ کرنے کے بعد ختم ہوا، اسی طرح آپ کو بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مولانا عبدالباسط عمری صاحب نے کافی اچھی باتوں کی وضاحت کی کہ مولانا نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ مسلمانوں کی جو منصبی حیثیت ہے ایز اے داعی، اس کی وضاحت میں داعی کا جو تزکیہ کرنا ہے، داعی کی پہلے اس کی ذہنی، فکری اور عملی اصلاح کرنا ہے، اس نسبت سے جو بھی لکھا ہے اس لحاظ سے اس بات کو سمجھنا چاہیے
اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دعوتی منصب کے لائق بنے اور صحیح معنی میں دعوت کا کام انجام دے۔ ابھی ہم آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ مولانا فیاض عمری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ چند لوگوں کا اعتراض آج کل بہت زیادہ میڈیا میں اور کتاب کی شکل میں وائرل ہو رہا ہے۔ تو ایک کتاب ہے جس میں مولانا پر تنقید کی گئی ہے، تو اس میں بہت بڑی اہمیت جس بات کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا جب علمی تنقید کرتے ہیں، فکری تنقید کرتے ہیں، تو اس کو کسی اور رخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا مولانا کی فکر رد عمل کی نفسیات یعنی سائیکالوجی ریاکشن پر مبنی ہے یا علم پر مبنی ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ مولانا اقبال صاحب، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا مولانا کا ورک، کیا مولانا کا مشن اور لٹریچر سائیکالوجی آف ریئیکشن پر کھڑا ہوا ہے؟ کیا وہ سائیکالوجی آف ریئیکشن کا پروڈکشن ہے، پیداوار ہے؟ تو میں نے بھی اس پر کافی سوچا، لوگوں کے اس سوال پر۔ آج آپ نے اس پر پوچھا ہے تو میں بھی کچھ بات عرض کر دوں۔ مولانا کی جو ہے، مولانا ایک مین آف ڈسکوریز ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی ڈسکوریز میں گزاری، لیکن عجیب و غریب طور پر بڑی بڑی ڈسکوریاں مولانا نے پیش کی، لیکن انتقال سے پہلے مائی لاسٹ ڈسکوری کے نام سے مولانا نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، مائی لاسٹ ڈسکوری آف دس ورلڈ کے عنوان سے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس دنیا کی میری سب سے بڑی اور آخری دریافت یہ ہے کہ کوئی انسان اس دنیا سے اس طرح رخصت ہو کہ اس کے دل میں ایٹا کے برابر بھی نگیٹیوٹی نہ ہو کسی انسان کو لے کر۔ اس دنیا سے وہ اس طرح رخصت ہونا چاہیے کہ وہ جب رخصت ہو رہا ہو تو کسی بھی انسان کو لے کر اس کے دل میں منفی سوچ کا ایک ایٹا، ایک پارٹیکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی میری اس دنیا کی جو ہے سب سے بڑی اور آخری دریافت ہے۔ تو کسی آدمی کے لائف اور اس کے ورک کو دیکھ کر اس کے کام کی تشریح کی جائے گی، اس کے کام کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا جائے گا، نہ کہ کسی ریڈر کا کوئی آبجیکشن۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے جو ہے کچھ منفی ریمارک بھی دیے ہیں لوگوں کے کام پر۔ یعنی جب مولانا نے دیکھا کہ دین کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کے عنوان سے زمین پر وائلنس اور جو ہے تشدد کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے اور اسلام کی امیج کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، تو اس موقع پر تو مولانا نے تعبیر کی غلطی کے عنوان سے ایک کام کیا۔ لیکن تعبیر کی غلطی سے زیادہ مولانا کے جس کام کو مقبولیت ملی وہ ہے گاڈ ارائزز، مذہب اور جدید چیلنج۔ تو تعبیر کی غلطی مولانا کی ایک لا آف نیسیسٹی کے تحت لکھی گئی کتاب ہے، یعنی ایک ضرورت مولانا نے محسوس کی تو مولانا نے اس تعبیر کو اسیسمنٹ کی زبان میں بیان کیا، نہ کہ کوئی نگیٹیو ریمارکس کے طور پر۔ تو ہو سکتا کچھ لوگوں نے جو ہے تعبیر کی غلطی کو لے کر یہ سوچا ہو کہ یہ تعبیر کی غلطی جو ہے مولانا کا رد عمل ہے۔ یہ رد عمل نہیں ہے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سرجری کی جائے، تو کیا سرجن کے ورک کو کوئی انسان ایک نگیٹیو ٹریٹمنٹ کہتا ہے؟ جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو انسان خود جو ہے سرجن کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا سرجری کا پیشہ کوئی نگیٹیو پیشہ ہے؟ ایسی بات جو ہے کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہے گا۔ تو مولانا نے ضرورت کے تحت
بہت سارے معاملات میں سرجری کی جہاں ضرورت محسوس ہوئی لا آف نیسیسٹی کے تحت. جیسے مثال کے طور پر علماء اور دور جدید میں مولانا نے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کو جو ہے دور کی تبدیلی کا علم نہیں تھا. دور کی تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے ویسٹرن ورلڈ سے یا ویسٹرن پاور سے مقابلہ شروع کیا. یہ جانے بغیر کہ جو ہے ویسٹرن ورلڈ انڈسٹریلائز پاور کے ساتھ آیا ہے، صنعتی طاقتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہے، اور مسلمان اب تک دستکاری کے دور میں رہ رہے ہیں، ہینڈ کرافٹ کے دور میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انڈسٹریلائز پاور کا. تو مولانا نے یہاں جو بات کہی وہ بطور واقعہ کے بیان کیا ہے. ہر جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بات جو ہے کھل کر سامنے آئی کہ دستکاری اور ہینڈ کرافٹ کے ذریعے انڈسٹریل پاور کا جو ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو گویا کہ یہ بیان واقعہ ہے، نہ کہ کوئی منفی ریمارک، نہ کہ کوئی ریاکشنری اسٹیٹمنٹ. اسی طرح آپ دیکھیں گے مولانا نے جو ہے مختلف جگہ اس طرح کے جو ہے سجیشن دیے مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہے دور کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مسلمان جو ہے اس ٹریڈیشنل اس سے باہر آ جائیں. تو اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا جیسے آپ روڈ پر چل رہے ہوں تو روڈ پر جو ہے بہت سارے پوسٹ لگے رہتے ہیں، سائنس لگے رہتے ہیں، روڈ سائنس، ٹریفک سائنس. تو اس میں کہیں لکھا رہتا ہے ایکسیڈنٹ پرون ایریا. تو کیا اس کا مطلب یہ کہا جائے گا کہ ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے منفی باتیں پھیلا رہا ہے ٹریولرز اور جو ہے نا روڈ پاسرز کے متعلق؟ تو نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کبھی کہا جاتا ہے ہاسپٹل اینڈ اسکول زون، نو ہارن پلیز. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جو ہے ٹریفک رولز والے جو ہے ٹریولرز پر، روڈ پاسرز پر جو ہے منفی ریمارک دے رہے ہیں؟ تو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے ایسا نہیں کہے گا. تو ایک مصلح اور جو ہے عالم کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے وقت لا آف نیسیسٹی کے تحت کسی چیز پر جو ہے اپنا تجزیہ پیش کرے. اب اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ضرور آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر اس میں حقیقت ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے میرے بلائنڈنس کو دور کیا، جزاکم اللہ. جی بہت شکریہ مولانا فیاض الدین عمری صاحب. آپ نے کہا کہ مولانا کا ورک رد عمل کی نفسیات پر مبنی نہیں ہے بلکہ فن جراحت جس کو کہتے ہیں وہ ہے. تو اس کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے مولانا نے آخری مرتبہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے ضرورت کی بنیاد پر دین کی جو سیاسی تعبیر کر دی گئی تھی، لا آف نیسیسٹی کی بنیاد پر میں نے اس کا مکمل رد بھی کر دیا ہے، اور حالات سے بھی تجربات سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کی خطرناکی کیا ہے اور علمی طور پر اس کا کیا مقام ہے. تو یہ رد عمل کی نفسیات کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ علمی اور تجربات کی بنیاد پر ہے، اور یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم چلتے ہیں اس پینل سیشن کے تیسرے پینلسٹ کے پاس. ان کے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے تقریباً سیرت کے عنوان پر کئی کتابیں لکھی، بلکہ سیرت کو ری ڈسکور کیا. اس میں معمولی سے معمولی کتاب بھی لکھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب بھی لکھی. جیسے سیرت رسول واقعاتی انداز کی کتاب ہے، پیغمبر انقلاب یہ مشنری انداز کی کتاب ہے. مطالعہ سیرت گویا اس میں سیرت کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، واقعاتی حقیقت پسندانہ انداز سے یا عقیدت مندانہ انداز سے. تو تقریباً مولانا نے سیرت کو اپنا موضوع بنایا اور اس کے ہر پہلو کی ڈسکوری کرتے رہے. ایسے میں ایک جگہ مولانا نے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ، اس پر بھی کچھ بات کی ہے. تو عام طور سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت حساس ہیں، اور تمام لوگ بھی حساس ہیں. اس نسبت سے
الفاظ کو پکڑ کے بلا وجہ مولانا کے وحید الدین خان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کے اسوے کو مولانا اسوے کاملہ نہیں مانتے ہیں؟ تو آئیے آج ہم مولانا عنایت اللہ عمری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مولانا رسول اللہ کے اسوے کو کاملہ نہیں مانتے؟ اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی جزاک اللہ اقبال عمری صاحب، کہ میں جب سے مولانا کے مشن سے جڑا ہوں، ابتدا ہی سے یہ سوال لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں، بار بار بھی کرتے ہیں لوگ سوال کہ کیا مولانا رسول اللہ کے اسوے کو کاملہ نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں جب سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو میں بھی وقتی طور پر پریشان ہوا کہ یہ کیا سوال ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک عربی سافٹ ویئر ہے جس میں تقریباً احادیث کی، تفسیر کی ساری کتابیں یکجا کر دی گئی ہیں، المکتبہ الشاملہ کے نام سے۔ میں نے جو ہے اس پر ریسرچ کیا کہ اسوہ کاملہ ڈالا میں نے لفظ، تو پورے سافٹ ویئر میں مجھے ایک جگہ بھی نظر نہیں آیا اسوہ کاملہ کا لفظ۔ یہ میرے لیے شاکنگ نیوز تھی کہ اتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے سارے تفسیر ابن کثیر ہو، جلالین ہو، قرطبی ہو، جتنی معتبر تفاسیر ہیں، میں نے سارے تفاسیر کھنگالے دیکھے، جتنے قدیم اتھینٹک تفاسیر ہیں، کسی تفسیر میں بھی اسوہ کاملہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب تھا میرے لیے۔ اور دوسری بات، میں پھر اسوہ حسنہ کا لفظ یہ کیا، اور اس کی تفاسیر علماء نے کیا کی ہے اس کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، تو تقریباً سارے ہی مفسرین نے اسوہ حسنہ کو اسوہ صحیحہ کہا ہے۔ اسوۃ حسنہ ای اسوۃ صحیحہ، تقریباً سارے ہی مفسرین نے۔ لیکن مکتبہ شاملہ پر مجھے البتہ ایک مضمون ضرور ملا اسوہ کاملہ کو لے کر۔ وہ مضمون جو ہے سید سلیمان ندوی صاحب کا ہے، جنہوں نے اپنی جو ان کی کتاب ہے خطبات مدراس، اس کے اندر انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت کمانڈر، بحیثیت جرنل، بحیثیت سیاستدان، الگ حیثیتوں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ثابت کیا ہے اور اسوے کاملہ بتایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قدیم لٹریچر ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ جو ہے اس اسوہ کاملہ کے لفظ اس پورے لٹریچر کے اندر اجنبی لفظ ہے۔ یہ بہت عجیب بات تھی میرے لیے۔ اور پھر میں مولانا کا مضمون، مولانا کا ہم جانتے ہیں کہ مولانا کی کئی کتابیں، جیسا آپ بتا رہے تھے، بہت چھوٹی سی کتاب مطالعہ سیرت ہے مولانا کی، بہت شاندار کتاب ہے مولانا کی، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اس چھوٹی کتاب میں مولانا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز سے آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے، وہ یقیناً آج کے زمانے کے ہر قاری کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری مولانا کی جو کتاب ہے، بہت ہی، جس پر مولانا کو پاکستان میں ایوارڈ بھی دیا گیا، پیغمبر انقلاب۔ پیغمبر انقلاب میں بھی ایک مضمون ہے اسوہ حسنہ کے نام سے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں گے تو بہت ہی زبردست انداز سے مولانا نے وہ مضمون لکھا ہے۔ میں نے کئی علماء کو وہ مضمون پڑھ کر کے سنایا جن کو بھی یہ اشکالات تھے۔ اور تیسری جو کتاب ہے مولانا کی، مطالعہ سیرت، جو مولانا کا فکری مطالعہ ہے، اس مضمون میں بھی ایک عنوان ہے اسوہ حسنہ کے نام سے۔ اس کا آغاز مولانا یوں کہتے ہیں کہ
उस मज़मून का आगाज़ यूँ करते हैं कि उसवे हसना का मतलब उसवे सहीहा है। तो इसका मतलब सब लोग सुन करके लिख रहे हैं, मगर एक शख्स है जो सुन करके लिखने के बजाय पढ़ करके तफासिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल मौलाना असलाफ़ के नक्श कदम पर हैं। जो सलफ़ ने जो किया वो मौलाना ने किया है। बाकी सारे लोग जो भी वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो बग़ैर स्टडी के कर रहे हैं, बग़ैर पढ़े कर रहे हैं। कम से कम जितने लोग मौलाना के बारे में कह रहे हैं, एक मरतबा मैंने कई लोगों से, कई उलमा से ये बात कही कि एक मरतबा आप सवाल करने से पहले अगर आप तफासिर को छान लेते फिर मुझसे सवाल करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मौलाना इनायतुल्लाह उमरी साहब ने अच्छे तरीक़े से वजाहत की कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो उसवे हसना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसकी सही तौजीह क्या हो सकती है, इसकी वजाहत की, और वो भी उलमा के अक़वाल के रोशनी में इसको साबित करने की कोशिश की कि उसवे हसना का मतलब उसवे सहीहा है और उसवे कामिला का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है, और भी वजाहतें होंगी आइंदा। तो बहुत अच्छे तरीक़े से उन्होंने वाज़िह किया है कि उसवे हसना को कैसे समझने की कोशिश करें, ये मौलाना ने कोशिश की है, ना कि उसवे नाक़िसा है बताने के लिए। मौलाना की नीयत ये नहीं है, और उलमा ने जो उसकी तशरीह की है उसको मौलाना ने उजागर किया है। शुक्रिया आपका। अब आइए हम मौलाना अब्दुल बासित साहब से ये पूछते हैं कि मौलाना जब तफक्कुर, तदब्बुर, मारिफत, कायनात में गौर व फ़िक्र और उस सिलसिले में उलमा को और उम्मत में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ये दावत देते हैं कि आप तदब्बुर व तफक्कुर कीजिए, और रिचुअल असल स्पिरिट के साथ मतलूब हैं, रूह के साथ उसका फ़ार्म अदा करना चाहिए। रूह के बग़ैर स्पिरिटलेस जो आमाल इबादत अदा किए जाते हैं उसका जो है अल्लाह के पास एतबार उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इंसान को चाहिए कि स्पिरिट बेस इबादत को इख्तियार करें। तो जब ऐसी मौलाना लोगों को तलक़ीन करते हैं तो चंद लोग इसको गलती से ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि मौलाना ने इबादत में फ़ार्म के बजाय सिर्फ़ स्पिरिट को अहमियत दी है। तो हम अब्दुल बासित साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौलाना ने इबादत में फ़ार्म के बजाय सिर्फ़ स्पिरिट को अहमियत दी है? देखिए, ये जो सवाल है बहुत अहम है, और ये सवाल ये बताता है कि मौलाना में और दूसरे उलामा में क्या फ़र्क था। ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, हदीस की किताब आप उठाएं तो सबसे पहली हदीस होगी इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयत पर है, मतलब शऊर पर, स्पिरिट पर है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल की हदीस है ला सलाता लिमन लम यतखश्शा। मौलाना की ये डिस्कवरी है कि कुरून मशहूद लहा बिल खैर के बाद इस्लाम स्पिरिट के बजाय फार्म पर रख दिया गया। जो भी किताबें मुरतब की गई वो सारी की सारी फार्म बेस्ड थी, यानी फ़िक़्ह बेस्ड थी। तो ये मौलाना की डिस्कवरी है। तो इसीलिए मौलाना ने
زیادہ کوشش اپنی تحریروں میں، اپنے لیکچرز میں یہ کوشش کی ہے کہ اسپرٹ لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ دین کی جو اصل روح ہے وہ اسپرٹ ہے، دین کا اصل فارم نہیں ہے، دین کی اصل جو ہے وہ اسپرٹ ہے۔ اسی لیے مولانا بہت زیادہ اس پر فوکس کرتے ہیں، اسپرٹ پر۔ تو اس مولانا کے یہ زیادہ فوکس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فارم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا کی ڈسکوری یہ ہے کہ اسلام کی اصل روح فارم نہیں، اسپرٹ ہے۔ یہ مولانا کی نہیں ہے، یہ مولانا کی ڈسکوری کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بعد کے زمانے میں دور زوال میں مسلمان، دور زوال کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسپرٹ کے بجائے اسلام فارم بیسڈ ہو جائے۔ دور زوال کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اسپرٹ کے بجائے فارم بیسڈ ہو جائے۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس وقت ان کی مسجدیں آباد ہوگی، ان کی یعنی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدوں کی تعمیرات کا سلسلہ تو جاری رہے گا، مسجدیں تو بنتے جائیں گی، لیکن مسجد کے اندر جو لوگ آئیں گے ان کے اندر ہدایت کے مسئلے میں خرابی ہوگی، وہ ہدایت سے خالی ہوں گے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اسپرٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ مسجدوں میں لوگ بلند آواز سے بات کریں گے، یہ اسی کی تشریح ہے۔ یعنی خراب من الہدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپرٹ لیس ہو جائیں گے، تو ان کو کچھ بھی شعور بھی نہیں ہوگا، وہ مسجد میں آوازوں سے بات کریں گے۔ جہاں آدمی کو فوکس کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، وہاں جو ہے وہ انسان سمجھے گا کہ بس 4 رکعت مجھے نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد مسجد ہی میں لوگ شروع ہو جائیں گے ادھر ادھر کی باتیں کرنے، زور زور سے آوازیں کرنے۔ یہ ظاہرہ یعنی اس بات کو بتاتا ہے کہ مسلمان اسپرٹ کے بجائے فارم بیسڈ اسلام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو مولانا کی یہ ڈسکوری کہ مسلمان آج اسی دور میں ہیں، مسلمان آج دور زوال میں ہیں، وہ فارم بیسڈ اسلام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اسپرٹ بیسڈ اسلام پر وہ لوگ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اس کے لیے ان کو دوبارہ صحیح اسلام پہ لانے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ مولانا اسی فارم پر فوکس کریں جس طرح دوسرے علماء کی ہیں، وہی کتابیں لکھے، یعنی فقہی بیسڈ کتابیں لکھے، اس میں یہی واضح کرے کہ آدمی کو رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آدمی کو زور سے آمین کہنا ہے یا زور سے آمین نہیں کہنا ہے، یا اس کو نماز روزے کے احکامات سکھائے۔ نماز یعنی مسلمان آج فارم کو پوری طرح ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کا اسلام اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہو رہا، اللہ کے نزدیک ان کا عمل قبول نہیں ہو رہا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسپرٹ لیس احکام ادا کر رہے ہیں، اسپرٹ لیس اعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مولانا کا پورا فوکس جو ہے وہ اسپرٹ پر ہے۔ اسی اسپرٹ سے مسلمان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر اسلام دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اسی اسپرٹ کے زندہ ہونے سے اس کے اعمال اللہ کے نزدیک معتبر ہوں گے۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یتخشع، یہ بتا رہا ہے کہ نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، نماز کے اندر خشوع ہونا یعنی اسپرٹ ہونا، نماز کے اندر اصل چیز اسپرٹ ہے۔ اسی طرح سورہ تکاثر میں ایک آیت ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون فویل للمصلین، یعنی نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا بربادی ہے صاحب؟ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں اسی لیے تاکہ اللہ تعالی ہم کو اپنی نعمتیں دے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، صاف ہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جسم کے لحاظ سے حاضر ہیں، اسپرٹ کے لحاظ سے آپ صحیح طور پہ ہر چیز کر رہے ہیں، آپ اپنے مسئلہ کے حساب سے جو کرنا ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، لیکن
آپ کا دماغ چل رہا ہے آپ کی دکان میں، آپ کا دماغ نماز سے باہر ہے، تو یہ ہے اسپرٹ لیس نماز. تو اسی لیے رسول اللہ کریں لا صلاۃ لمن لم یتخشع، وہ تو نماز ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے بربادی ہے. تو آپ دیکھیے اس آیت کی روشنی میں آپ مولانا کے کام کو دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ مولانا بہت زبردست کام کر رہے ہیں. یعنی جو امت سے چیز اٹھا لی گئی ہے، جو امت سے چیز ختم ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو فارم کو لے کر آپ کا اعتراض کرنا گویا آپ نے مولانا کے کام کو سمجھا ہی نہیں، مولانا کی بات کو آپ نے پکڑا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں میری اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں مولانا سے جڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے اندر اسلام زندہ ہو، میں دریافت والے اسلام پر ٹھہروں، نہ کہ رسمی اسلام پر. شکریہ مولانا عبدالباسط صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ بتایا کہ مولانا فارم کے انکار پر نہیں بلکہ فارم کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی اور مطلوب طریقے سے ادا کرنے کی مولانا نے لوگوں کو تلقین کی ہے. ویسے جہاں تک فارم کی بات ہے، ہم 10 سال سے مولانا کے ساتھ مجلسیں کیے ہیں. کتنا زیادہ مولانا فرائض کے بارے میں حساس رہتے تھے ہم جانتے ہیں. ساری نمازیں پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح سنڈے ٹاک کے بعد اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ظہر کی تو بہت زیادہ غصہ ہو جاتے تھے. اور اسی طرح جب بھی مولانا غسل فرمایا کرتے تھے تو باقاعدہ صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ الضحیٰ، اسی طرح راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ معمول تھا مولانا کا. تو مولانا جو ہے نا اپنی زندگی سے واضح کرتے رہے کہ میں فارم کا انکار کرنے والا انسان نہیں ہوں، بلکہ اسپرٹ لیس جو فارم ادا کر رہے ہیں آپ، اس میں اسپرٹ پیدا کیجئے، ہر عمل میں اسپرٹ پیدا کیجئے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو پہلے امت سے اٹھائی جانے والی ہے. تو اس کا ریوائیو کرنا ہے اور اس کا احیاء کرنا ہے. اس کے لیے مولانا نے ترجیحی طور سے وہ باتیں امت کو بتاتے رہے. بہت شکریہ آپ کا. اب آتے ہیں مولانا فیاض الدین صاحب کے پاس. مولانا جب سیاسی تعبیر کے مقابلے میں دعوتی تعبیر، اسی طرح وائلنس تعبیر کے مقابلے میں پرامن تعبیر، جب اس قسم سے امت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ مطلوبہ کام کیا ہونا چاہیے اور ایک امت مسلمہ کو اقدام کی صورت ہو یا مشن کی صورت ہو کیا کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روح سے جب یہ وضاحت کرتے ہیں تو چند لوگ اس کو کچھ اور اینگل سے سمجھنا چاہتے ہیں. تو مولانا کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا نے دین کی جو دعوتی اور پرامن تعبیر کی ہے، کیا وہ مبتدیانہ تعبیر ہے؟ اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے. کیوں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میں جس فیملی اور گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کی جو ہندوستان میں جو مومنٹ ہے، رد شرک و بدعت کی جو مومنٹ ہے، اس مومنٹ سے میرا گھرانہ جو ہے تعلق رکھتا ہے. ان کی تشریح دین کو مانتا ہے اور بدعت اور شرک کا جو ہے ایک دم بالکل اسٹرانگلی ریجیکشن کرتا ہے. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں سید احمد شہید کے فالوورز میں سے تھے، اور انہوں نے جو ہے رد شرک و بدعت میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. تو بچپن ہی سے میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جو ہے شرک اور بدعت کیا ہوتی ہے، میں نے اس سلسلے میں سنا ہے. تو آپ نے جیسا کہ ابھی سوال کیا کہ اب مولانا کی تعبیر دین کوئی مبتدیانہ یعنی ہیریٹیکل ایکسپلینیشن آف اسلام ہے، ہیریٹیکل ایکسپلینیشن ہے وہ اسلام کا، انٹرپریٹیشن ہے، کیا وہ مبتدیانہ سوچ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو مجھے سوچنے پر یہ بات مجبور کر رہی ہے کہ بچپن سے ہم نے
بدعت اور ابتداء کے بارے میں سنا ہے، لیکن جو ہے میں نے جتنی اسٹڈی کی تو مجھے لگا کہ لوگوں کو اس سلسلے میں کنفیوژن ہے، بدعت کے سلسلے میں یا مبتدیانہ امر کے معاملے میں۔ تو اس سلسلے میں جو مشہور حدیث ہم سنتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو فی امرنا ھذا یہاں جو ہے بہت ہی کروشل ٹیکسٹ ہے، یہ ٹیکسٹ کا جو ہے کروشل پوائنٹ ہے کہ فی امرنا سے کیا مراد ہے۔ الامر وہ کیا ہے جس میں آپ جو ہے کچھ انوویشن کریں گے تو جو ہے اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس آنسر میں بدعت کیا ہے وہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں لوگ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے اور بہت کتابیں لکھی ہے لوگوں نے، لیکن کسی نے اسپیسیفک یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کون سی چیز کو بدعت یا ابتداء کہا جائے گا، ہیرسی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، بدعت کو کہیں گے انگریزی میں ہیرسی، انوویشن بھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں، اور کون سی چیز جو ہے اسلام میں ایک دم محمود اور ڈیزائریبل ہے، یعنی محمود اور مطلوب چیز کو جو ہے بہت سارے ہمارے علماء جو چیزوں کو فیس ویلیو پر لیتے ہیں اس کو بھی ہیرسی اور بدعت کہتے ہیں۔ تو مولانا کے کیس میں بھی لوگوں سے یہی غلطی ہو رہی ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بدعت ہے کیا آخر۔ تو حدیث کے کتابوں سے میں 2 کوٹیشن آپ کو دوں گا، غالباً اس سے جو ہے یہ بات جو ہے واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ تو حدیث کے 2 حوالے دینے سے پہلے مولانا کا ایک اسٹیٹمنٹ سن لیجئے۔ مولانا کہتے ہیں یہ ہماری اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی آئرنی ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جن چیزوں میں انوویشن مطلوب تھا، کریٹیوٹی مطلوب تھی، ڈیزائریبل تھی، محمود تھی، ان چیزوں میں لوگوں نے جو ہے کریٹیوٹی یا اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، اور جو ہے جس باب میں کریٹیوٹی جو ہے فل اسٹاپ اس پر لگایا گیا تھا، فل جو ہے ڈور بند کر دیا گیا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے ڈور کھلا رکھا۔ یعنی صوفیہ نے جو ہے اسپریچولیٹی کے معاملے میں ڈور کو کھلا رکھا، حالانکہ اسپریچولیٹی کے معاملے میں ڈور بند ہے۔ اور جو ہے فقہا نے جس چیز میں ڈور کھلا رکھا تھا رسول اللہ نے، بعد میں یہ کہا گیا کہ جو ہے اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس پر مولانا کہتے ہیں کہ جہاں ڈور کھلا تھا وہاں ڈور لاک کر دیا گیا، اور جہاں ڈور بند تھا وہاں ڈور کھول دیا گیا۔ ہماری یہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی آئرنی ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہیرسی یا مبتدیانہ انٹرپریٹیشن کیا ہے اسلام کی، تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ تو حدیث کی کتابوں سے 2 واقعے ہم لیں گے تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آئے۔ پہلا معاملہ یہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ مدینے کے ایک ڈیٹس گارڈن سے گزر رہے تھے، حدیقۃ التمر، کھجوروں کے باغ سے گزر رہے تھے۔ تو دیکھا رسول اللہ نے جو ہے وہاں ایک اسٹرینج ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسان جو ہے، کھجور کے جو فارمرز تھے، وہ جو ہے پولینیشن کا کام کر رہے ہیں، یعنی میل گیمیٹس کو لے کر فیمیل گیمیٹس سے ملا رہے ہیں۔ میل ذرات کو درختوں کے لے کر فیمیل ذرات سے وہ لوگ ملا رہے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر نقل، یعنی پولینیشن آف پلانٹس، جس کو آج کل سائنس کہتی ہے پولینیشن۔ تو رسول اللہ نے حیرت سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ نے غالباً اس لیے پوچھا ہوگا، رسول اللہ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ ٹریڈنگ تھا، اور انصار کا جو ان کی جو اکانومی جو تھی مبنی بر ایگریکلچر تھی، ایگریکلچر بیسڈ اکانومی والے لوگ تھے انصار، اور رسول اصحاب رسول جو ہے مہاجرین اور رسول اللہ ٹریڈنگ ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ایگریکلچر شاید زیادہ پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے۔ تو رسول اللہ نے حیرت سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے میل پارٹیکلز کو فیمیل پارٹیکلز سے ملاتے ہیں، اس سے پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہو۔ رسول اللہ نے کہا اپنے ٹریڈنگ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ایسا مت کرو، اس کا کیا فائدہ ہے، خامخواہ تھکا رہے ہو۔ تو انہوں نے مان لیا کہ جب رسول کہہ رہے ہیں تو واقعی یہ کوئی پروہیبیٹڈ ورک ہوگا۔ تو جب پروڈکشن کا وقت آیا، جب پیداوار آئی، تو جو ہے کھجوریں جو ہے اتنی بڑی بڑی جو ہوتی تھی مدینے کی، اتنی چھوٹی چھوٹی ہو گئی، جیسے ہمارے انڈیا میں سندولا ہم کہتے ہیں، سندولے ٹائپ کی ہو گئی۔ یعنی کھجور کو آپ دیکھیں، سندولے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے سندولا کھجور کا ایک ریڈیوس فارم ہے، ریڈیوس پروڈکشن ہے۔ تو مدینے کی کھجوریں تو بالکل رچ ہوتی تھی، رچ جوس، لیکن وہ جب آئی تو بالکل جو ہے نا پور جوس تھی۔ تو جا کے رسول اللہ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم نے جو ہے پولینیشن چھوڑ دیا، تو جو ہے یہ معاملہ پیش آیا کہ پروڈکشن ہماری جو ہے کم ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب میں تم سے ورلڈلی افیئر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں
تو میں ایز اے بشر بات کرتا ہوں، ایز اے جنرل ہیومن بینگ بات کرتا ہوں. تو اس میں تم جو ہے فالو کرنے کی ضرورت نہیں. مے بی آئی ایم رائٹ سم ٹائم، مے بی آئی ایم رانگ سم ٹائم. تو یہ جو میٹر جو ہے، میں اس طرح کی میری گفتگو جو ہوتی ہے وہ جو ہے اسٹرکٹ فالوئنگ کے لیے نہیں ہوتی، ہو جسٹ ایک کانورزیشن کے ہوتی ہو. تو میں ایسی کوئی بات آپ لوگوں سے کہوں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو ہے وہی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ریویلیشن یا خدا کے حکم سے میں کہہ رہا ہوں. ایز اے ہیومن ایکسپیریمنٹ کے میں کہتا ہوں، میرے اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے میں وہ باتیں کہتا ہوں. تو تم ایسا مت کرو. پھر رسول اللہ نے کہا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم لوگ جو ہے ورلڈلی افیئر کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے ہم مہاجر یا قریش جو ہے ٹریڈنگ کی باریکیاں تو جانتے ہیں، تجارت کی جو ہے اپ ڈاؤنس کو تو ہم کو پتہ ہے، لیکن ایگریکلچر کا ہم کو پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بیک گراؤنڈ کے حساب سے میں ایگریکلچر کے بارے میں کہوں تو تم اس سلسلے میں زیادہ جانتے ہو. انتم عالم بامور دنیاکم، تمہارے ورلڈلی افیئر تم زیادہ جانتے ہو. اسی طرح ہم کہیں گے کہ کوئی آدمی کسی اور فیلڈ میں ہے، ایگریکلچر میں نہیں ہے، کسی اور فیلڈ کا ہے، تو رسول اللہ اس سے کہیں گے کہ تم جو ہے اپنے پرنٹنگ پریس کے معاملات کو تم جو ہے زیادہ جانتے ہو، میں نہیں جانتا ہوں. اگر رسول اللہ اس میں یہ کہیں ہمارے مائنگ صاحب سے آ کر کہ مائنگ صاحب ایسا نہیں، کیمرہ ایسے سیٹ کرو، اور انہوں نے ویسا کر دیا اور وہ غلط ہو گیا، تو رسول اللہ یہ کہیں گے کہ میں جب کوئی دین کی جو کوئی بات بتاؤں، میں خدا اور آخرت کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں کوئی بات بتاؤں، خدا کے کریشن پلان کے بارے میں کوئی بات بتاؤں، تو میں وہی کے ذریعے کہتا ہوں. جہاں تک جو ہے اس کی کیمرہ ایکٹیویٹیز کی جو بات ہے، جس کو جو ہے فلموگرافی کہتے ہیں، فلموگرافی کی جو بات ہے، تو اس کو جو ہے آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. انتم عالم بامور دنیاکم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے جو ہے اس ڈور کو جو ہے قیامت تک کے لیے اوپن رکھا ہے. جیسے ایگریکلچر ہے، فلم، کسی چیز کی فلم بنانا ہے، ویڈیوگرافی کرنا ہے، پرنٹنگ کرنا ہے، تو رسول اللہ آپ سے یہ کہیں گے کہ تم اس سلسلے میں جو بہتر سمجھتے ہو اس کو انجام دینا. اب دوسری بات جو ہے حدیث کی کتاب سے جو دوسرا کوٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، بڑے ہی گریٹ صحابی ہے. تو وہ جو ہے کوفہ میں رہتے تھے بعد کے دور میں، رسول اللہ کے بعد کے دور میں وہ کوفہ میں رہتے تھے. تو اور ان کے بہت سارے ڈسائپلس تھے، وہ ان سے علم حاصل کرتے رہتے تھے. ان کے دروازے پر جا کر وہ فجر سے پہلے ہی ان کے ڈسائپل بیٹھ جاتے اور جو ہے ان کے فجر سے پہلے جو ہے ان کے ڈور پر بیٹھ کر انتظار کرتے تاکہ عبداللہ بن مسعود باہر نکلے اور ہم ان سے علم حاصل کریں. تو عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ جو ہے فجر کے لیے باہر نکلے تو بہت پہلے ہی آ کر جو ہے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ تم بہت پہلے آ گئے، ارلی آ گئے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، کوفہ کی مسجد میں ہم نے ایک بہت ہی اسٹرینج چیز دیکھی ہے. وہ اسٹرینج چیز یہ ہے کہ وہاں گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کے حلقے، ونگس آف جو ہے ریممبرس آف گاڈ، لوگ حلقے بنا کر جو ہے کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے بیج رکھے ہوئے ہیں یا کنکریاں رکھی ہوئی ہے. تو ان کا جو ہے ماڈریٹر ان سے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یا 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 100 مرتبہ وہ پڑھ لو. تو سارے لوگ جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس کی بات کو. تو ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اسٹوڈنٹ نے کہا کہ خدا کا ذکر جو ہے اس طرح کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے یہ سنتے ہی کہا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ انہی کنکریوں پر وہ جو ہے اپنی بدعتوں کو گننا شروع کر دے. وہ ذکر نہیں ہے، وہ تو بدعت ہے. ہر کنکر جو ہے ان کا ایک گناہ شمار کیا جا رہا ہے. تو پھر وہ مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچ کر اتنے بےتاب ہوئے کہ وہیں سے کنکر مارنا شروع کیا انہوں نے. اے امت محمد، تمہارا برا ہو، اتنا جلدی تم جو ہے رسول اللہ کے راستے سے بدک گئے، اتنا جلدی تم نے ڈیویشن لے لیا. ابھی تو رسول اللہ کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور جو ہے رسول اللہ کے کپڑے بھی پھٹے نہیں ہیں، بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں. ابھی تم نے جو ہے انوویشن ایجاد کر لی، ہیئرسی شروع کر دی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اگر ان کنکریوں پر اپنے یہ کیے ہوئے چیزوں کو جو ہے گناہ کے طور پر کاؤنٹ کرو تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے. اس کو تم جو ہے ایک ڈیزائریبل ایکٹ سمجھنے کے بجائے. تو یہ ہر عالم جانتا ہے. تو ہمارے سامنے جو ہے حدیث کی کتابوں سے 2 انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں. ایک انسیڈنٹ یہ بتا رہا ہے جس میں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے انتم عالم بامور دنیاکم. اس سے مراد یہ ہوئے کہ ورلڈلی افیئر میں جو ہے میں اور تم دونوں جو ہے کریٹیوٹی کے راستے پر چلیں گے. ایکسپریمنٹ ہوگا، ایکسپریمنٹ ہم کو جو بتائے گا اس ایکسپریمنٹ کے راستے کو اپنایا جائے گا. یعنی جس باب میں، جس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بعد کے علماء نے دروازہ لاک کر دیا ہے، اجتہاد کا دروازہ، وہاں رسول اللہ نے کہا کہ یہ قیامت تک کھلا رہے گا.
اور عبداللہ ابن مسعود جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس امت کا جو ہے مفسر ہے، مفسر قرآن ہے، اے اللہ اس کو جو ہے دین کی جو ہے صحیح فہم دے، اس نے جب ذاکرین کے حلقے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کو فوراً تم بند کرو۔ تو یہاں ایک کنکلوژن ہم نکال سکتے ہیں، کنکلوژن یہ بتا رہا ہے کہ ورلڈلی افیئر کے معاملے میں ہمیشہ اجتہاد سے کام لیا جائے گا، اور جو کریشن پلان ہے خدا کا، اور جو ہے آخرت کیا چیز ہے، اور جو ہے نمازیں کیسے پڑھی جائے گی، حج کیسے ادا کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے جو ہے نماز کے بارے میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز تم کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، اس میں جو ہے کریٹیوٹی نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے جو ہے حج کے ریچول سیکھ لو، شاید میں اس کے بعد جو ہے اس سال کے بعد تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ نماز کا معاملہ اسٹرکٹلی رسول اللہ کا وہ رائٹ ہے کہ ہم انہی سے سیکھیں گے۔ اسی طرح جو ہے ذکر کیا ہے وہ رسول اللہ سے ہی ہم سیکھیں گے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں بتا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے علماء نے جس چیز کو بدعت سمجھ کر مولانا کے بارے میں آبجیکشن کیا ہے، وہ آبجیکشن ان کا چیزوں کو اس کے فیس ویلیو سے لینے کی وجہ سے ہے۔ اگر جو ہے یہ چیزیں بدعت ہے تو رسول اللہ نے جو ہے اس کا ڈور تو کھلا رکھا ہے اسی بدعت کا۔ ورلڈلی افیئرس میں بدعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوویشن کو جو ہے اپریشیبل بتایا ہے، اور جو ہے اس طرح کے معاملات میں جس میں عبداللہ بن مسعود کا آبجیکشن ہے، اس طرح کے معاملات میں جو ہے منع کیا ہے۔ تو بعد کے دور میں بدعت کے طور پر کن چیزوں کو شمار کیا گیا میں اشارے کروں گا آپ کو۔ جیسے یہ کہا گیا کہ جو ہے قدریہ اور جبریہ، یعنی انسان کی قسمت کے بارے میں جو ہے بحث کرنا، اور جو ہے رسول اللہ نے جتنا بتایا ہے اس سے زیادہ اس سلسلے میں گفتگو کرنا، اس کو جو ہے ہمارے علماء نے جو ہے بدعت کہا ہے۔ یعنی جبریہ اور قدریہ کے جو سیکٹ پیدا ہوا اس کو انہوں نے تو بدعت کہا، کیوں؟ یہ رسول اللہ کا حق ہے قدر اور جو ہے کریشن پلان کے بارے میں بات کرنا، کہ انسان کا جو ہے آخرت کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی فائنل ڈیسٹینیشن کے بارے میں یہ خدا کے رسول کو ہی حق ہے۔ تو اس میں جو کوئی نئی بات کرے گا ہم جو ہے بلا شبہ اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ مبتدی ہے، اگرچہ کہ وہ مولانا وحید الدین خان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اسی طرح آپ دیکھیے مثال میں ہمارے علماء نے کس کو بدعت کہا؟ خدا کی جو صفات جو ہیں، یعنی سمع، بصر، ید، اس سلسلے میں جو ہے کریٹیوٹی دکھانا، انوویشن کرنا، اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ اس سلسلے میں صحیح طریقہ وہی ہے جو اصحاب رسول کا ہے، یہ تو ضرور ہم بدعت کہیں گے۔ اگر مولانا نے اس طرح کا کوئی ورک کیا ہے اور اس میں مولانا سے غلطی ہوئی ہے تو ضرور ہم علماء کو یہ حق ہے کہ ان کے ورک کو جو ہے ہیرسی کہیں، ہم بدعت کہیں۔ لیکن اگر مولانا نے ایسا کوئی کام کیا ہے جو انتم عالم بامور دنیاکم یا ڈیٹس پالینیشن ٹائپ کی کیٹیگری میں آتا ہو، تو اس کو بدعت کہنا اپنی بے بصیرتی کا جو ہے کھلا اعلان ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے چیزوں کو اس کے فیس ویلیو پر لیا، اس کی گہرائی سے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے مولانا کی جو ہے امن کی گفتگو کو، دعوتی گفتگو کو جو ہے مبتدیانہ انٹرپریٹیشن کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ مبتدیانہ انٹرپریٹیشن ہے تو یہ الزام ہر مسلح، ہر اسکالر، ہر مجدد، سب پر یہ لگانا ہم کو پڑے گا، سب پر یہ لگانا پڑے گا۔ جیسے سب سے پہلے یہ جو ہے اگر یہ ہیرسی ہے، بدعت ہے، تو سب سے پہلے آپ جو ہے احد کی ہار کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم عالم بامور دنیاکم کے تحت جو ہے ٹرنچ اسٹریٹجی استعمال کی، خندق کی اسٹریٹجی آپ نے استعمال کی۔ تو کیا یہ بدعت تھی؟ کیا آپ اس کو بدعت کہیں گے؟ یہ جو ہے اس کیٹیگری میں آئے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا تعبیر نخل کے واقعے میں، انتم عالم بامور دنیاکم۔ احد میں ایک اسٹریٹجی فیل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیک اسٹیپ پر چلے گئے اور خندق کے اندر اس کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ اس کے اندر آپ نے انوویشن کا راستہ اپنایا۔ ایک صحابی نے بدر کی جنگ کے وقت کہا کہ رسول اللہ جہاں آپ کیمپ کیے ہیں یہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے جو ہے اس کا ریزن بتایا کہ یہاں ہم ٹھہریں گے تو ہم پانی سے محروم رہیں گے اور وہ لوگ پانی پئیں گے، اگر ہم اپنی پوزیشن بدل لیں گے تو ہم کو پانی ملے گا اور وہ پانی سے محروم ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خوش ہو کر کہا لقد جئت بالرأی، تم نے تو جو ہے ایک گریٹ اوپینین، گریٹ آئیڈیا پیش کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم کیا اس کو اور کہا کہ جو ہے امت کے لیے یہ نمونہ ہے کہ وہ کس چیز میں جو ہے ڈور کو بند رکھیں اور کس چیز میں ڈور کو کھلا رکھیں۔ لیکن بعد کے دور میں ہمارے علماء کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہوتا گیا تو انہوں نے ہر چیز کو بدعت کے خانے میں ڈالنا شروع کیا۔ اب گویا کہ جو ہے اگر آپ
نیوم سٹی بنائیں گے تو بھی جو ہے ہمارے علماء کی تشریح کے مطابق نیوم سٹی بھی ایک بدعت ہو جائے گی محمد بن سلمان کی. تو حالانکہ جو ہے نیوم سٹی ہو سکتا ہے انتم عالم بامور دنیا کے تحت ہم اس کی اسٹڈی کریں. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، مولانا یہ کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں جو بڑا ڈیگریڈیشن ہوا، ڈیویشن ہوا، وہ یہ کہ جس چاپٹر کو رسول اللہ نے لاک کر دیا تھا اس کو تو کھلا رکھا، جیسے ہمارے صوفیہ نے نئے انہوں نے جو ہے ریچولز اور ایکسرسائز ایجاد کی عبادت کے نام پر، حالانکہ اس میں جو ہے فل اسٹاپ لگا ہوا تھا. اور بعد میں ہمارے علماء نے یہ کہا کہ ما ترک الاول للآخر شیئا، جس چیز میں رسول اللہ نے ڈور کھلا رکھا تھا اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کہا کہ اگلوں نے اتنا زیادہ کریٹیوٹی سے کام لیا ہے کہ اب نئی کریٹیوٹی اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ جو ہے جس ڈور کو رسول اللہ نے خود کھلا رکھا ہے ہم آگے بڑھ کے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس سلسلے میں جو ہے دو باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون سی وہ باتیں ہیں جس میں ڈور بند ہے اور کون سی وہ باتیں ہیں جس میں قیامت تک ڈور چالو ہے. تو وہ باتیں جن میں ڈور بند ہے، اگر ہم اس کو ایک نیٹ شل میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے عبادتی رسوم جیسے نماز اور روزہ اور حج، اسی طرح جو ہے ذکر کے رسوم، اسی طرح جو ہے کریشن پلان اور آخرت کی باتیں، اور اسی طرح جو ہے قدریہ اور جبریہ جیسی یہ، اسی طرح جو ہے صفات خداوندی میں جو ہے علماء کے مسلک سے ہٹنا، یہ سب جو ہے بدعت میں شمار ہوگا. اسی طرح جو ہے نبوت کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا خاتم النبیین، یعنی اس میں لاک جو ہے نا خدا نے خود بند کر دیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو ہے جس کسی نے بھی سلائٹسٹلی اس سلسلے میں غلطی کی وہ جو ہے ٹوٹل گمراہ ہوا. سلائٹسٹلی بھی ختم نبوت کے بارے میں اس نے غلطی کی تو ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے گریٹسٹ ہیرسی کا شکار ہو گیا، بڑی بدعت کا وہ شکار ہو گیا. لیکن اگر کسی نے احد کے بجائے ٹرنچ والی اسٹریٹجی، خندق والی اسٹریٹجی استعمال کی، بدر کی اسٹریٹجی استعمال کی، اور یہ کہا جیسے کہ مولانا نے علماء اور دور جدید میں ہمارے علماء کو بتایا کہ دستکاری کے دور میں رہ کر صنعتی قوموں سے ٹکرانا، انڈسٹریلائز پاور سے ٹکرانا، یہ جو ہے آخری ٹائپ کی جو ہے نادانی ہے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ مولانا نے جو ہے کوئی بدعت کی، یہ ہماری اپنی نادانی کا کیس بن جائے گا، نہ کہ مولانا کے بدعت کا کیس. تو جہاں تک میں نے مولانا کی اسٹڈی کی، مولانا کے سارے لٹریچر میں صرف جو ہے ان موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے جو ٹرنچ، بدر، احد سے تعلق رکھتے ہیں. کہیں مولانا نے جو ہے ایک سلائٹسٹ بھی اس سلسلے میں جو ہے غلطی نہیں کی جس میں جو ہے ڈور لاک کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس وضاحت سے بدعت اور جو ہے اجتہاد، ہیرسی اینڈ کریٹیوٹی کا جو اسلام میں جو فرق رکھا گیا ہے وہ بہت اچھی طرح ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم مزید کوشش اسٹڈی سے جو ہے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ مولانا فیاض الدین صاحب، آپ نے اچھے انداز سے وضاحت کی کہ امر دین میں کیا مطلوب ہے، امر دنیا میں کیا مطلوب ہے. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جو لوگ مولانا کی باتوں کو بدعت شمار کرتے ہیں وہ اصل میں بدعت کیا ہوتی ہے اور کن چیزوں میں بدعت غیر مطلوب ہوتی ہے اور کن چیزوں میں اجتہاد کی ضرورت ہے جس میں جدید عصر حاضر اور عصری تقاضوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی تفریق کر کے بتایا. بہت شکریہ آپ کا. اب آتے ہیں اگلے سوال پر کہ اسوہ حسنہ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے اس پر مولانا نے کچھ لکھنے کی، کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بنیاد پر مولانا نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کی جائے تاکہ ہمارے لیے قابل عمل راستہ کیا ہو وہ معلوم ہو، اور واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے اس کی وضاحت کی جائے. تو مولانا عنایت اللہ عمری صاحب سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ کی تفریق آخر کیوں کی، اس کی وضاحت فرمائیں. جی مولانا اقبال صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ اس کی مزید وضاحت کی جائے. دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنی بات
کا آنسر کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ مولانا کا معاملہ ایسا نہیں کہ وہ اسوہ کاملہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ مولانا نے واضح طور پر اسی مضمون میں جو میں نے اس سے پہلے آپ کا حوالہ دیا مطالعہ سیرت، اس میں لکھا ہے کہ اصولی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے۔ باعتبار فہرست آپ جو ہے ایسی کوئی فہرست تیار نہیں کر سکتے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے۔ تو مولانا نے بہت اچھا فرق کیا ہے، اور لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ تفریق مولانا نے کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا خامخواہ ایک کنٹروورسی کریٹ کرنا یہ مولانا کا مقصد تھا، یا کسی بہت اہم سبجیکٹ پر مولانا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اصل میں ہم سب لوگ مولانا کی صحبت میں رہے، اور طویل عرصے تک ہم نے مولانا سے جتنے ہمارے سوالات تھے ہم نے وہ پوچھے، ان آنسر معلوم کیے، اور تب ہم کو صحیح ایکسپلینیشن مل سکا۔ تو اسی بنیاد پر میں آج اس کا آنسر کر رہا ہوں کہ مولانا یہ جو بتاتے ہیں کہ اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ کی یہ جو بحث چھڑی ہے، اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے۔ وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی ہے یا اس کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا ہے، ان کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، انہوں نے اس کو اتنا زیادہ جنرلائز کر دیا کہ آپ کا اصل جو اسوہ ہے وہ دب گیا اس کے اندر۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر، بحیثیت جرنل، بحیثیت کرنل، بحیثیت سیاست دان۔ دیکھیں، قرآن پڑھنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن نے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پورے کے پورے دعوتی نوعیت کے ہیں۔ شاہد بھی گواہی دینا، مبشر لوگوں کو خوشخبری دینا، نذیر لوگوں کو اویئر کرنا کریشن پلان سے، دائی واضح لفظ ہے، اور سراج منیر کا مطلب ہے کہ اس کی روشنی آپ کی نبوت جو ہے عمومی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو یہ جو پہلو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ پہلو پوری طریقے سے اوجھل ہو گیا، اور آپ کی جو دوسری حیثیتیں ہیں ان کو جو ہے اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے بحیثیت سیاست دان، جرنل، کرنل اور فوجی کے، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو مولانا یہ چاہ رہے تھے، اس مضمون میں مولانا نے اس لیے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک داعی کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ بقیہ جو آپ نے کام کیے ہیں وہ حالات کے اعتبار سے ہیں، یعنی جنگی حالات پیش آئے تو آپ کو جنگ کرنا پڑا، سیاسی حالات تیار ہو گئے تو آپ نے سیاست کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا، یا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو آپ کامل نہیں مان سکتے جب تک کہ آپ ان کے نوعیت کی سیاست نہ کر دیں۔ تو یہ چونکہ مسلم امت کا ڈائریکشن اس سے جو ہے غلط ہو رہا تھا، تو مولانا نے ضروری سمجھا کہ اس کو درست کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے۔ اس لیے اس موضوع پر مولانا نے لکھ کر کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ نمایاں ہے۔ بقیہ جو بھی آپ کی حیثیتیں ہیں، آپ نے جو دوسرے کام کیے ہیں، اگر اب کسی کے حالات نہیں ہیں سیاست کرنے کے، وہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جیسے دین کامل کا جو تصور ہے کہ آپ جب تک سیاست نہ کریں یا دنیا میں اسلامی حکومت اسٹیبلش نہ کر دیں، اسلامک گورنمنٹ نہ بنا دیں، تب تک دین مکمل نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوے کے معاملے میں بھی یہی غلطی لوگوں نے کی ہے، تو اس غلطی کے کریکشن کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اس موضوع پر لکھنا ضروری تھا، تو مولانا نے اس موضوع پر لکھا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی
میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مولانا قرآن و حدیث کو اصول کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اسی طرح اسوہ حسنہ کا لفظ صرف رسول اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اسوہ حسنہ۔ تو اس میں ہم کو دوسری آیتوں میں جیسا حضرت ابراہیم کے اسوے کی وضاحت کی گئی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قابل عمل نمونہ اور کس میدان میں قابل عمل نمونہ، اس کی وضاحت کے لیے مولانا نے اسوہ حسنہ کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ اب آتے ہیں کہ یقیناً مولانا نے اپنی کتابوں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور میں امت میں کرنے کا کام اصلاح کا کام ہے، نہ کہ اقدام کا۔ جب تک اصلاح نہ ہوگی تب تک اقدام مشکل ہے۔ تو اقدام کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا اور اصلاح کے لیے پہلے کس کی اصلاح ہونی چاہیے؟ تو اس باب میں مولانا نے امت کے اکابر، ان لوگوں نے جو بھی کیا ہے، جو بھی اقدامات کیے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پر علمی تنقید کرتے ہیں۔ اسی لیے دور جدید میں علماء کو کیا کرنا ہے اس سلسلے میں کئی رہنمائیاں دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں یا سننے والے سنتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اکابرین امت اور علماء اسلام پر مولانا کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ مولانا عبدالباسط صاحب اس کی وضاحت فرمائیں۔ اکابرین امت اور علماء اسلام، اس کو ہم بازو رکھ کے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تنقید کیا چیز ہے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور برے میں فرق کرنا، فرق کر کے بتانا۔ کوئی چیز غلط ہے تو اس کی غلطی کو واضح کرنا، اس کو تنقید کہتے ہیں۔ اسلام میں تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جو بری چیز ہے وہ تنقیص اور تعییب ہے۔ آپ کسی مسئلے کو لے کر آپ جو صحیح سمجھتے ہیں اس کو دلائل کی روشنی میں واضح کریں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جائز ہے اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ مولانا نے یہ لکھا ہے، تنقید زندہ قوم کی ضرورت ہے، زندہ قوم کی علامت ہے۔ جہاں جمود آ جائے وہاں اس قوم کا زوال شروع ہو گیا۔ تنقید جس قوم میں جاری ہے وہ قوم زندہ قوم ہے، اور جس قوم میں جمود آ جائے وہ مردہ قوم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر عورتوں کے مہر کے سلسلے میں، جو کہ اسلام میں متعین نہیں ہے، قرآن حدیث میں عورتوں کا مہر متعین نہیں ہے، اس میں اجازت دی گئی ہے کہ جو آدمی جتنا اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے مہر دے۔ حضرت عمر نے کوشش کی اپنے زمانے میں کہ مہر کے مسئلے کو متعین کیا جائے۔ تو اس مجلس میں ایک بوڑھی خاتون وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، اے عمر، آپ کو کیا حق بنتا ہے اس قسم کا تعین کرنے کا؟ جب اللہ نے کھلی اجازت دی ہے، جب اللہ نے اس معاملے کو اوپن رکھا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو کلوز کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کی تعین کرنے والے؟ حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک عام شہری، ایک عام انسان حضرت عمر پر
تنقید کر رہا ہے. حضرت عمر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جو آدمی جتنا چاہے اپنی بیوی کو مہر دے سکتا ہے، اس کا کچھ بھی تعین نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر بولے یہ بوڑھی عورت حضرت عمر سے زیادہ سمجھدار ہے. تو آپ دیکھیے یعنی صحابہ تنقید کو کتنا زیادہ ویلکم کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر کا ایک اور واقعہ ہے، ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن اہدا الی عیوبی، یعنی اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب کی نشاندہی کرے، جو مجھے میرے عیوب بتائے. تو کتنا زیادہ حضرت عمر تنقید کو ویلکم کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس انسان پر جو مجھ پر تنقید کرے، جو میری غلطیاں بتائے. تو اب آپ دیکھیے اکابرین امت، علماء امت، حضرت عمر کو لائیے اور اکابرین امت، اکابر اسلام کو لائیے. دیکھیے حضرت عمر اکابرین امت، علماء اسلام سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن جب وہ ویلکم کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں یہ اکابرین امت ہے، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی، یہ علماء اسلام ہے، ان پر تنقید کریں گے تو علماء کا رتبہ گھٹ جائے گا، اکابرین امت کا قد کم ہو جائے گا. اس قسم کا تصور ہرگز کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، یہ ایک شیطانی تصور ہے. تنقید کو ویلکم کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، حضرت عمر کا طریقہ ہے. تنقید سے دور ہونا، تنقید کو یہ سمجھنا کہ اس تنقید سے میرا رتبہ کم ہو جائے گا، علماء اسلام کا رتبہ کم ہو جائے گا، اکابرین امت کا قد گھٹ جائے گا، ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا، یہ کوئی اسلامی سوچ نہیں ہے. تنقید زندہ قوموں کے لیے ضرورت ہے، تنقید زندہ قوم کی علامت ہے. تنقید جب بند ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قوم مردہ ہو چکی ہے. بہت شکریہ مولانا عبدالباسط صاحب نے بہت اچھے انداز سے تنقید کی وضاحت کی. اس میں مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا نے ہم کو جو تعلیم دی ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ تنقید یقیناً اچھی چیز ہے، مطلوب چیز ہے، لیکن تنقیص نہیں ہونی چاہیے. اور آپ مولانا کے ساری تحریروں میں، خطابات میں یہ واضح طور سے جانیں گے کہ مولانا نے کسی کی تنقیص نہیں کی ہے. اسی طرح اور یہ بھی بات مولانا کہتے تھے کہ ہم علمی تنقید کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی نیتوں کا جج کرتے ہیں. مولانا ہمیشہ کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے. تو اس نقطہ نظر سے ہم مولانا کی باتوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اب آتے ہیں اس سوال پر کہ ایک عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا جدت پسند ہیں یا مولانا تجدد پسند ہیں. تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں مولانا کو کہ مولانا ری اپلیکیشن کا نام لیتے ہیں، تطبیق کا نام، نہ کہ تجدد کا. تجدید کی ڈیفینیشن مولانا ری اپلیکیشن سے دیتے ہیں. تو لیکن چونکہ لوگوں کو یہ بات واضح نہیں ہے کہ واقعی میں مولانا تجدید کا کام کر رہے ہیں یا کیا، اس سلسلے میں عام طور سے جو سوال کیا جاتا ہے، اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا کا کام تجدیدی تھا یا تجددی. تو اس بارے میں مولانا فیاض الدین عمری صاحب وضاحت فرمائیں. مولانا کا ورک تجدیدی ہے یا تجددی؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا. تھوڑا سا اس کو سمجھانا بھی جو ہے مشکل ہے، کیونکہ سمجھنے والوں کے پاس اگر اس بات کو سمجھنے کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو جلدی سے بات کو پکڑ لیں گے، ورنہ عام لوگوں کو یہ موضوع سمجھانا بہت مشکل ہے. پہلے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تجدید کیا ہوتی ہے، اور پھر
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تجدد کیا ہوتا ہے. تو پہلے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا تجدید کیا ہے، تجدد کیا ہے. مولانا کی کتاب جو ہے تجدید دین، آپ اس کو دیکھیے تو اس میں مولانا کا مقدمہ ہے، مقدمہ لکھا ہے تجدید دین. پہلے کتاب کے اندر مولانا نے جو ہے 3 عنوان باندھے ہیں: فقہ، فلسفہ، علم کلام. یہ 3 موضوعات پر اس میں مولانا نے یہ لکھا ہے، اور اپنے مقدمے میں بتایا ہے کہ جو ہے 10 پوائنٹ ایسے ہیں موجودہ دور میں جو ریوائول کرنے کی ضرورت ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں نے اس کا مفہوم کھو دیا، اگرچہ کہ باڈی کی سطح پر وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے فارم، روح، اسپرٹ کی سطح پر وہ اس سے محروم ہے. تو مولانا نے جو مقدمے میں لکھا ہے تجدید دین، آپ کتاب پڑھ کر دیکھیے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں دین کو تلفظ کلمہ کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جو ہے دین معرفت کلمہ کا نام ہے. موجودہ دور میں محبت رسول کو عشق رسول کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ رسول جو ہے وہ اتباع کا موضوع ہے. موجودہ دور میں جو ہے اکابر پرستی اور جو ہے اسلاف کے ساتھ تعلق کو دین سمجھ لیا گیا ہے. اب ان کو بتایا جائے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کے ساتھ تعلق جو ہے یہ دین ہے. تو آپ وہ 10 پوائنٹ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی بھی آدمی اس کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ مولانا جو ہے تجدد کرتے ہیں یا تجدید کرتے ہیں. اور پھر اس میں مولانا نے یہ بتایا اس کتاب میں تجدید دین میں، دین کو ایز اٹ از مانتے ہوئے، اس میں سلائٹسٹ ڈیویشن سے بچتے ہوئے، اس کے اندر اسپرٹ بھرنا. لوگوں نے اس کے جو فارم کو مانتے ہوئے اس کے اندر جو کمیاں جو کر دی ہے، انٹرپریٹیشن میں ہو یا اسپرٹ کے معاملے میں ہو، اس سلسلے میں جو ہے ریوائول کی مومنٹ چلانا اور انسان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا، ری انجینئرنگ آف انڈیویجولس مائنڈ کرنا، یہ جو ہے تجدید ہے. اس کو آپ جو ہے تجدید دین کتاب سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تجدد کیا ہے. یعنی تجدید نام ہے دین کو اس کے ایز اٹ از لیتے ہوئے اس کے اندر اسپرٹ بھرنا اور لوگوں کے جو ہے انحرافات اور ڈیویشن کو بتانا اور جو ہے اس کے انطباق نو کی طرف جو ہے رہنمائی کرنا. جیسے مولانا نے جو ہے انطباق نو کی میں نے مثال دیا علماء اور دور جدید کتاب سے، کہ جب ویسٹرن نیشنز انڈیا آئی تھی تو وہ جو ہے میکنائز پروڈکشن پر کھڑی ہوئی تھی، یعنی مشینوں سے بننے والی صنعت اور پروڈکٹ پر، جبکہ جو ہے جو لوگ ان سے لڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ دستکاری کے پروڈکٹ پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی ہاتھ سے وہ جو ہے چیزیں بناتے اور بیچتے اس کو. تو دستکاری کے پروڈکٹ سے، ہینڈ میڈ اکانومی سے انڈسٹریلائز اکانومی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. یعنی ایک طرف جو ہے ڈرون سے اور جو ہے سیٹلائٹ سے آپ پر کچھ پھینکا جائے اور آپ وہاں اسٹون پیلٹنگ کریں، اپنے مد مقابل پر پتھر مارے، جب وہ گولیاں چلا رہے ہوں تو آپ جو ہے تلوار لے کر ان کے مقابلے کے لیے جائے، تو یہ جو ہے کوئی بے بصیرت گروپ ہی کر سکتا ہے. تو مولانا نے اس کی وضاحت کی. تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مولانا نے جو ہے تجدد کیا اس مسئلے میں اور جہاد کا انکار کیا، بلکہ مولانا نے یہ بتایا کہ ہتھیار خریدنے والے، ہتھیار بنانے والوں سے، ویپنس مینوفیکچرر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ انہی سے ہتھیار جو ہے خریدتے ہیں اور پھر انہی پر حملہ بھی کریں گے، تو سارے جو ہے ان ہتھیاروں کے جو سیکریٹ کوڈ جو ہے انہی کے پاس ہوتے ہیں. جب تک وہ کوڈ جو ہے آن نہ کریں، آپ کو نہ بتائیں، ان کے دیے ہوئے جیٹس، ان کے دیے ہوئے ویپنس جو ہے کام ہی نہیں کریں گے، اور کبھی وہ آپ کو وہ ہتھیار نہیں دیں گے جو موسٹ ایڈوانس ہے. ہر وقت جو ہے تو آپ کو وہ ہتھیار بیچے جائیں گے جو ایبسولیٹ ہو چکے ہیں، جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. تو آپ ان کے آؤٹ ڈیٹڈ ہتھیار خرید کر ان کے جو ہے موسٹ ایڈوانس ہتھیاروں کا مقابلہ آپ کر پائیں گے. تو مولانا نے کہا کہ ایسی نادانی کرنے والی قوم، اس کو جو ہے تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اب کوئی عقل مند انسان کسی یونیورسٹی سے کوئی ٹیکنیکل ڈگری یا کوئی سو کال ڈگری لے کر مولانا کے بارے میں یہ کہے کہ مولانا جو ہے تجدد کرتے ہیں، تو پہلے وہ جو ہے اپنی عصری انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے. مولانا جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ویپنس آف ماس ڈسٹریکشن کے زمانے میں جنگ جو ہے اب ناقابل عمل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کوئی نہ فاتح ہے نہ کوئی مفتوح ہے، بلکہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں مولانا،
سروائیول ہوں گے، یعنی کچھ لوگ بچ جائیں گے جو زندہ رہ سکیں گے. یہ ماڈرن ہتھیار جو ہے استعمال کرنے والا اور جس کے اوپر استعمال کیا جائے گا، دونوں ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہمارے شہروں کے اندر جو ہے کسی ملبے کے نیچے کوئی ایک انسان بچ کے جو ہے اس کے بعد زندہ رہے اور کچھ چوہے اور پرندے کہیں بچ جائے، اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں. اب اگر مولانا یہ کہتے ہیں کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے زمانے میں وائلنس کی باتیں کرنا اور مسلمانوں سے کہنا کہ ملیٹریلی تم جو ہے ایکشن لو، تو ایسے نادان انسانوں کو جو ہے قیامت کا جو ہے سور ہی شاید سمجھا پائے. کیا یہ کہا جائے گا کہ مولانا نے تجدد کیا ہے؟ مولانا نے جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو بڑھایا ہے اور آپ کو سمجھنے کی دعوت دی ہے. مولانا نے یہ کہا کہ سنگاپور نے اپنے رقبے کی کمی کے باوجود اس نے ماڈرن اپرچونیٹیز کو استعمال کیا تو وہ جو ہے ٹاپ کنٹریز میں بن گیا. اور جو ہے ایک ملک ایسا بھی ہے ہمارے پڑوس میں جو ہر وقت جو ہے اپنے لینڈ ماس کے باوجود تھرڈ کلاس نیشنز میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے ماڈرن اپرچونیٹیز کو سمجھ نہیں سکا ہو، ماڈرن جو ہے اویلیبلٹیز جو تھی اس کو وہ یوٹیلائز نہیں کر سکا. تو کیا ایسا کہنے والا انسان آپ کے پاس تجدد کر رہا ہے یا آپ کو جو ہے بصیرت سکھا رہا ہے؟ تو یہ ہمارے علماء کو سمجھنے کی بات ہے. تجدد کیا چیز ہے اس کو اگر جو ہے یہ حضرات سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ کبھی جو ہے مولانا کے ورک کو ہیرسی یا تجدد نہیں کہیں گے. تجدد کیا چیز ہے اس کی ایک مثال کے طور پر میں کہتا ہوں. ہمارے ملک کے بر صغیر کے ایک مشہور شاعر تھے ڈاکٹر اقبال، جن کو جو ہے شاعر مشرق کہا جاتا ہے. انہوں نے جو ہے مدراس کے اندر خطبات مدراس کے عنوان سے بہت سارے لیکچر ڈیلیور کیے تھے. تو وہ لیکچر جو ہے پرنٹڈ فارم میں موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت، جنت اور جہنم جو ہے یہ ریالٹیز نہیں ہے، یہ لوکیشنز نہیں ہے، بلکہ جو ہے فیلنگز ہیں. یعنی یہ کوئی ریئل چیز نہیں ہے. ریئل میں جو ہے قرآن اور حدیث میں فرشتے، جنت اور جہنم کی جو بات کہی گئی ہے یہ کوئی جو ہے ریئل دنیا نہیں ہے. یہ ایک ایمبیگس ورلڈ ہے، ورچوئل ورلڈ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ احوال ہے، مقامات نہیں. مقامات کا مطلب یہ ہوا کہ ایکچوئل ورلڈ. تو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق جنت اور جہنم ایکچوئل ورلڈ ہے. فرشتے اور جو ہے جن جو ہے ایکچوئل ایک کریچر ہے، نہ کہ جو ہے کوئی ورچوئل چیز. تو انہوں نے کہا کہ اب تجدید کے طور پر جو ہے ہمیں اس دین کو ماننا چاہیے جس میں جنت اور جہنم ہمارے لیے احوال بن جائے، نہ کہ مقامات. تو اب ہمارے علماء یہ کہہ سکتے ہیں، سر سید نے بھی یہ باتیں کہی تھی، علامہ اقبال نے بھی یہ بات کو مانا ہے، اور سارے صوفیہ کا ایک بڑا گروہ یہی مانتا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے احوال ہے، مقامات نہیں. تو ہم کہیں گے کہ ایسے لوگ جو ہے تجدد پر کھڑے ہوئے ہیں. مولانا نے تو کبھی ایسا ایک سلائٹسٹ ورڈ بھی نہیں لکھا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے احوال ہیں، مقامات نہیں. کبھی مولانا نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے اور شیطان اور جن جو ہے ایک خیالی چیز ہے، نہ کہ کوئی حقیقی چیز. اصل تو جو ہے نیچرل لاز ہیں. کبھی یہ نہیں کہا مولانا نے. نیچرل لاز اپنی جگہ ہے. فرشتوں کے ذریعے خدا تدبیری امور کو کائنات کے یہ چلا رہا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور مولانا کے ایمان کا حصہ ہے کہ ملائکہ جو ہے اس کے سرونٹ ہے خدا کے، جو لاز آف نیچر کو جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں. یہ مولانا نے کہا ہے. مولانا نے کبھی اس میں سر سید اور جو ہے ان کی بولی نہیں بولی، علامہ اقبال کی. اسی طرح مولانا نے کبھی جو ہے یہ بھی نہیں کہا کہ جو ہے غلام پرویز صاحب کی طرح جو اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتے تھے، انہوں نے جو ہے دین کی ایک سماجی تعبیر پیش کی. غلام احمد پرویز صاحب جن کے ماننے والوں کو لوگ عام طور پر جو ہے پرویزی کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کی ایک ایسی تعبیر کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی سوشل انٹرپریٹیشن. تو انہوں نے ایک سوشل انٹرپریٹیشن کی کوشش کی. تو اس کام کو تو جو ہے کوئی تجدد کہہ سکتا ہے، لیکن مولانا کے ورک کو تجدد کہنا بالکل مشکل ہے، چونکہ مولانا اس طرح نہیں مانتے کہ اسلام کا سارا مقصود اول یہ ہے کہ جو ہے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی جائے. اسلام کا مقصود اول یہ ہے کہ کریشن پلان بتایا جائے، جنت اور جہنم سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ اس ریئل ورلڈ میں انسان کامیاب ہو. یہ مولانا کا مشن ہے. کوئی سوشل انٹرپریٹیشن پر جو ہے مولانا کی انٹرپریٹیشن کھڑی ہوئی نہیں ہے. تو ایسے کسی کام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجدد ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کی اور انہوں نے کہا کہ ایک مومن کا جو ہے مقصود اور مطلوب ایک ہی ہے کہ وہ جو ہے پولیٹیکل سیٹ پر براجمان ہو جائے اور دنیا کی پارلیمنٹ اس کے قبضے میں آ جائے اور وہاں پر وہ خدا کا قانون نافذ کرے. سارے نماز اور روزہ اور حج زکوٰۃ جو ہے اسی کی
ٹریننگ ہے. تو اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجدد ہے. لیکن مولانا جو ہے اسلاف اور ہمارے علماء اہل سنت کا جو متفقہ جو مذہب ہے اس میں سلائٹسٹ بھی مولانا نے جو ہے کوئی انحراف سے کام نہیں لیا. ایز اٹ از اس کو مانا اور ایک ٹریڈیشنل روایتی مولوی کی طرح مولانا اسلام کو ہمیشہ مانتے رہے، جیسے کہ تمام علماء اہل سنت ابن تیمیہ سے لے کر علماء دیوبند اور علماء ندوہ مانتے ہیں. تو مولانا کا اسلام بھی وہی ہے جو بالکل ان ہمارے علماء اہل سنت کا اسلام ہے. صرف مولانا ان جگہوں پر اپنی گفتگو رکھتے ہیں جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے ہتھیار کے مینوفیکچررز سے آپ جو ہے ہتھیار خرید کر اسی پر حملہ نہیں کر سکتے. ایسے کوئی نادان قوم نہیں ہوگی دنیا میں کہ آپ کو ایسے ہتھیار دے دے کہ آپ انہی پر غالب آ جائیں. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو جو ہے اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی. جیسے احد کے بعد ٹرنچ کی اسٹریٹجی میں انہوں نے بدل لیا اپنے آپ کو، بدر کے اندر رسول اللہ نے بدل لیا. تو اس کو تجدد نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ جو ہے انطباق نو کیا مولانا نے اسٹریٹجی کا. تو جو حضرات جو ہے تجدید اور تجدد کو سمجھتے نہیں ہیں وہ غالباً اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ غور سے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہے کیا چیز اجتہاد ہے، کیا چیز تجدد ہے اور کیا چیز بدعت ہے. عبادتی امور اور جو ہے اسلام کی ریئل انٹرپریٹیشن کو بدلنا یہ تجدد اور بدعت ہے. لیکن انطباقی امور کے اندر جیسے کہ انتم عالم بامور دنیاکم کے جملے میں رسول اللہ نے بتایا، اس کے اندر اگر کوئی آدمی جو ہے انطباق نو کو تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن کا لفظ ہوگا استنباط اور جو ہے فقہا کا لفظ ہوگا اجتہاد. جیسے بخاری کے اندر جو ہے لو اجتہد الحاکم فإن اخطأ فلہ اجر وإن اصاب فلہ اجرین. حدیث اس کام کو جو ہے مولانا کے کام کو اجتہاد کہتی ہے اور قرآن اس کو استنباط کہتا ہے. اگر مولانا نے ایسی کوئی غلطی کی ہوتی جس کو ہم بدعت کہتے ہیں یا تجدد کہتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ان کے لٹریچر، ان کے ویڈیوز اور ان کے شاگردوں کی شکل میں موجود ہیں جو کہ سارے کے سارے علماء اہل سنت میں سے ہیں. مولانا کو جو علماء جو یہ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، سی پی ایس علماء، عمری، ندوی، قاسمی علماء، یہ سارے کے سارے سخت پابند شریعت گھرانے سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں. ایسے ان کے خیالات ہیں کہ وہ جو ہے اسلاف کے دین سے سلائٹسٹ بھی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ اس میں مولانا وحید الدین خان ہی غلطی کر جائیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا کا ورک کس نوعیت کا ہے. کیا وہ بدعت اور جو ہے تجدد کے کیٹیگری میں ہے یا وہ استنباط اور اجتہاد اور جو ہے نئی ضرورتوں کے تحت اس کے انطباق کی نوعیت کا ہے. اگر گہرائی سے اس کو ہمارے ریڈرز اور ناظرین سمجھنا چاہیں تو مولانا کی کتابیں اور جو ہے مولانا کا جو سی پی ایس انٹرنیشنل سینٹر جو ہے اس کی ویب سائٹ، ان کا جو اے آئی چیٹ بورڈ، یہ سب چیزیں جو ہے ان کو اس سلسلے میں جو ہے مدد کرنے کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے مولانا کے کام کی وضاحت کی اور آپ نے کہا کہ زمانی بصیرت پیدا کرنا اور عصری آگہی اور تطبیق نو ری اپلیکیشن ہے، نہ کہ تجدید یا کوئی بدعت، تجدد یا بدعت. اس قسم کی باتیں مولانا لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اب آتے ہیں اس سیشن کے آخری سوال پر. جیسا کہ آپ نے یہ سنا، اس سے پہلے بھی مولانا عنایت اللہ عمری صاحب نے اسوہ حسنہ کی مختلف طریقے سے وضاحت کی، تو اب اسی کو رکھتے ہوئے ہم اس سلسلے میں مزید ایک اور بات آتی ہے کہ مولانا کے نزدیک محمدی ماڈل دور جدید میں قابل انطباق رہا یا نہیں. تو اس سلسلے میں کس قسم کی غلط فہمی امت میں پائی جاتی ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں. جی بہت شکریہ حافظ سید اقبال عمری صاحب کہ یہ سوال بھی جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے. مولانا نے جو کتاب لکھی قیامت کا علام، اس کو پڑھ کر کچھ علماء نے اس کو بہت بڑا ایشو بنایا، مسئلہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مسیحی ماڈل چلے گا اور محمدی ماڈل اب قابل عمل نہیں رہا، قابل انطباق نہیں رہا، اپلیکیبل نہیں رہا. دیکھیے، کسی کی بھی
آپ جب کتاب پڑھتے ہیں یا عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے انصاف سے کام لینا، کہ کس نے کتنا اور کس حد تک کیا بات کہی ہے. جب تک اس کو ویسے انداز سے نہ سمجھا جائے تو غلط ہوگا. دیکھیے پہلے نمبر تو میں بتا دوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے اگینسٹ ہیں اور ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. تو مولانا جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے مولانا کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، غالباً سورۃ الصف کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا، یعنی دوسرے الفاظ میں امت محمد سے اللہ نے کہا کہ وہ امت مسیح کے پیروکاروں کی اتباع کرے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے اہل ایمان تم اللہ کے مددگار بنو ویسے جیسے حضرت مسیح کے حواری جو ہے اللہ کے انصار بنے. تو مولانا اس معاملے میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح کا جو مشن تھا وہ غیر حربی مشن تھا، غیر جدالی مشن تھا. ان کے زمانے میں کوئی جنگ پیش نہیں آئی. اب جو جدید دور ہے، جیسے ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ آج جو ہتھیار بنے ہیں، جو ماس ڈسٹرکشنز کے جو ہتھیار بنے ہیں، جن کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اور یہاں تک کہ جو سب سے بڑا جو جنگجو ہے ہٹلر، اس نے خود ایک بات کہہ دی تھی کہ ان دا ماڈرن وار دیر آر نو وکٹرز اونلی سروائیور، کہ آج کے زمانے میں جنگ کرنا یا جنگ چھیڑنا صرف اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے، بقیہ اس کا اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کو رکھ کر مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اہل ایمان کو حضرت مسیح کی طرح غیر حربی ماڈل کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی کو انہوں نے مسیحی ماڈل کہا اور اسی کو انہوں نے مکی ماڈل بھی کہا. اور اس میں واضح طور پر مولانا نے یہ لکھا کہ جزوی طور پر قابل انطباق نہیں رہے گا. اس کا مطلب بہت پارشل سینس میں، صرف اس سینس میں کہ اہل اسلام کو دنیا میں جنگ و جدال، لڑائی اور حربی ایکٹیویٹیز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مولانا ہی کہتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں کہتا، ایسی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے علماء سے سب سے یہ سنتے آئے ہیں اور پڑھے ہیں، ان سے سیکھا ہے ہم نے کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں، یہاں 80% نان مسلم آبادی ہے اور 20% مسلم آبادی ہے. تو ہمارے موجودہ ہندوستان کے حالات حضرت موسیٰ سے زیادہ ملتے جلتے ہیں کہ وہاں وہ حضرت موسیٰ نے 80% نان مسلم اور 20% مسلم آبادی کے بیچ میں کام کیا. تو آج کے زمانے میں ہمارے حالات کے لحاظ سے، ہندوستان کے حالات کے لحاظ سے ہمیں حضرت موسیٰ کے اسوے کو اختیار کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ محمدی ماڈل کا وہ انکار ہے. بالکل صحیح. یہ صرف اور صرف جزئی سینس میں ہم حضرت موسیٰ کے اس نمونے کو لیتے ہیں، اور یہ بھی خود قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے انبیاء کا، ان میں سے ہر ایک کی اقتداء کرو. یعنی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان تمام انبیاء کی اقتداء کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر کو دوسرے انبیاء کی اقتداء کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اگر کوئی شخص پیغمبر کی امت کو یہ بتاتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی آپ کے لیے قابل اسوہ ہیں، آپ کے لیے قدوہ ہیں، آپ کے لیے نمونہ ہیں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس ایک لفظ کو لے کر، اس ایک سینٹنس کو، جملے کو لے کر اس کو ایسا الیبریٹ کیا گیا، ایسا بڑا بنایا گیا کہ جیسے جو ہے اسوہ محمدی ماڈل آج کے زمانے میں ان کے نزدیک اپلیکیبل ہی نہیں ہے، وہ چلے گا ہی نہیں ماڈل. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا کا کوئی ٹاک ہو، ان کی کوئی اسپیچ ہو، ان کی کوئی کتاب ہو، وہ احادیث کے بغیر نہیں، پیغمبر کے اسوے کے بغیر نہیں. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، ہم مجلسوں میں بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر میرے سامنے صرف قرآن ہوتا اور حدیث نہ ہوتی تو مجھ جیسا انسان پاگل ہو گیا ہوتا.
تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس درجے میں مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اور آپ کے اسوے کو مانتے، بلکہ بڑی بڑی باتیں مولانا نے احادیث سے، پیغمبر کی سیرت سے اخذ کر کے جو ہے ہم لوگوں کو مولانا نے بتائی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ مولانا محمدی ماڈل کو منسوخ سمجھتے ہیں اور آج کے زمانے میں صرف حضرت مسیح کا ماڈل چلے گا، یہ بہت غلط بیانی ہے، یہ غلط الفاظ ہیں، اور جو بات ہے اس کو اس سے زیادہ ایلابریٹ کر کے غلط انداز سے جنرلائز کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو غالباً میں اپنی بات کو صحیح سے سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں۔ بہت شکریہ عنایت اللہ عمری صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ وضاحت دے دی اور یہ شبہ بھی دور کر دیا کہ یہاں مسئلہ قابل عمل نمونہ اور قابل تطبیق نمونہ کب کس نبی کا ہو سکتا ہے، وہی بیان کرنا اصل مقصود ہے، نہ کہ کسی نمونے کو منسوخ کرنا، کسی کو جو ہے ایک دم وہی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث سے آپ نے بالکل واضح طور سے فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی۔ اب ہم اس پروگرام کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو ہی سمجھ میں آتی ہیں، ہم کو کیوں نہیں؟ تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اسی ماحول سے آئے ہوئے لوگ ہیں جہاں اس قسم کے ہزاروں اشکالات، اعتراضات دوسرے لوگوں پر بھی جیسا ہوتے ہیں ویسا مولانا پر بھی اسی قسم کے تھے۔ چونکہ ہم ایک بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو مولانا اور مولانا کا لٹریچر ہمارے لیے سپریم کنسرن بن گیا، ایک معرفت کے حساب سے اور دوسرا دعوت کے حساب سے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ چاہا کہ مولانا کو ہر طریقے سے چیک کیا جائے، کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کتابیں پڑھی، مولانا کی مجلسوں میں 10 سال شریک رہے، مولانا سے جب بھی کوئی اعتراض ہوتا تو سوال کے ذریعے سے، ہمارے کتنے ہر ساتھی کے سوالات ہیں، اور میرے تو ویڈیو میں کئی سوالات بھرے پڑے ہیں کہ مولانا سے میں کیا جن لوگوں کو اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، کیا انہوں نے کیا واقعی میں اس سنجیدگی کا ثبوت دیا کہ مولانا کو خط لکھیں، مولانا سے ملاقات کریں، مولانا سے اشکال دور کرنے کی کوشش کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں چند لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے کہ جو لوگ مولانا جب تک زندہ تھے اس وقت تک جیسا ہم لوگوں نے 10 سال لگا دیے اور مختلف 24 گھنٹوں میں ان سے درس لیتے رہے، مختلف اوقات میں جو بھی اشکال آتا تھا تو اس کو رفع کرتے رہے مولانا، جبکہ 96 عمر تک مولانا زندہ رہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے سمجھا کہ وہی باتیں جو امت میں باتیں پائی جاتی ہیں اس کے چند مثال پیش کر کے ہم لوگ اس طریقے سے ڈائریکٹ مولانا سے سمجھنے کی کوشش کیے ان باتوں کو، اور خود پڑھنے کی کوشش کیے اور سمجھنے کی کوشش کیے۔ یہ اصل میں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت کی روشنی میں ہم نے اس کا حق ادا کیا، اس لیے ہم کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ ناظرین کو بھی چاہیے کہ صحیح معنی میں مولانا کے مشن کو سمجھنے میں لوگوں کے خواہ کے اعتراضات کے پیچھے مت جائیں۔ آج بھی ہم کو انتظار ہے کہ کوئی علمی اشکال پیش کرے، کوئی علمی توضیح اور علمی وضاحت کرے، تو ہم آج بھی انتظار میں ہیں کہ کوئی ہے جو علمی وضاحت کرے۔ تو اب تک تو ہم نے اس قسم سے کسی کو نہیں پایا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں مولانا نے اتنا بڑا جو امت کے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے اور عصری آگہی دی ہے اور جدید اسلوب میں اسلام کی رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کی
اور اس پر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سارے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور واقعی میں سنجیدگی کا ثبوت دیا اور اچھے طریقے سے سوالات کا جواب دیا۔ اور اس سلسلے میں ہم سی پی ایس انٹرنیشنل کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ زرین موقع ہم جیسے لوگوں کو دیا کہ ہم مولانا کی باتوں کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اشکالات وارد ہوئے ہیں اس کو دور کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے کو پانے کی کوشش کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سیشن کو ماڈریٹ کیا اور بہت اچھے سوالات کیے۔ سی پی ایس انٹرنیشنل کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر ڈاکٹر ثانی اسنین، ڈاکٹر فریدہ خانم، ڈاکٹر رجت اور ڈاکٹر استوتی ملہوترا کا، انہوں نے اس سیشن کو منعقد کیا اور ہمیں وضاحتیں پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔